السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے لکھا جی سوال ہے کہ حیض کی حالت میں عورت سے ہم بستری کرنے کا گناہ کیا ہے، اور اگر کر لے تو کفارہ ہے یا صرف معافی مانگی جا سکتی ہے؟ محترم بھائی، یہ حیض کی حالت میں عورت سے ہم بستری کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، جیسا کہ ایک حسن درجے کی حدیث ہے سنن ترمذی میں 135 نمبر حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ من اتا حائضا او امرأة فی دبرها او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث ہے کہ جو حیض کی حالت میں عورت کے پاس آئے یا اس کی پشت میں آئے یا کسی جادوگر نجومی کے پاس جاتا ہے، جو آدمی کہ نجومی کے پاس جائے تو فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کردہ شریعت کا کفر کیا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے حیض کی حالت میں عورت سے ہم بستر ہونے کا جی۔ اور حدیث جو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ حسن درجے کی حدیث ہے، انشاءاللہ حسن ہے جی۔ اس پر جو کلام ہے وہ درست نہیں، صحیح بات یہی ہے کہ حدیث انشاءاللہ حسن ثابت ہے۔ یہ تو ہو گیا جرم۔ باقی اس کے بعد والی حدیث 136 نمبر اور 137 نمبر، وہ بھائی دیکھ لیں کہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے اس کا کفارہ، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کا کفارہ جو نبی علیہ السلام نے بیان کیا نا، وہ ہے جی یتصدق بدینار او بنصف دینار، ایک یا آدھا دینار صدقہ کرے جی۔ تو ایک دینار جو ہے یہ ایک دینار یہ 4 ماشا 4 رتی، یعنی سمجھو 4.374 گرام سونا، یعنی 4.374 گرام یہ سونا جو ہے، یا اس سے نصب کر لیں 2.187 گرام سونا، یہ کفارہ اس کا بیان کیا ہے۔ تو بھائی اتنا بڑا سمجھو یہ جرم ہے۔ بس اب یہ بات یاد رکھیں کہ اس روایت کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض محققین نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، بعض روایت کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف نہیں ہے۔ مثلا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب مسائل ابی داود، اس کا صفحہ 177 پڑھ لیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ روایت ثابت ہے۔ اسی طرح امام حاکم اور امام زابی کے نزدیک بھی یہ روایت درست ہے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے التلخیص الخبیر جلد 1 صفحہ جو ہے وہ 166 پر اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو جامع ترمذی کو اس روایت کے تحت جو بحث ہے ساری، جب وہ مکمل پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے موقوف بھی موجود ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے موقوفاً بھی آئی ہے اور مرفوعاً بھی بیان کی گئی ہے۔ تو بھائی اس بارے میں ہمارے ناقص علم کے مطابق جو راجح بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ روایت انشاءاللہ حسن بن جاتی ہے، اس کو ضعیف نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا جو فتویٰ ہے وہ ثابت ہے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی مرفوع روایت کے بھی راوی ہیں، تو اس لیے ان کا فتویٰ جو ہے وہ بھی اس روایت کو تقویت پہنچاتا ہے جی۔ تو انشاءاللہ روایت حسن ہی ہے جی۔ باقی جی یہ کفارہ میں نے بیان کر دیا، معافی اگر مانگنی ہے تو معافی بھی مانگنی چاہیے، لیکن صرف معافی پر کام نہیں چلے گا کہ جی کفارہ نہ دیں تو صرف اکیلی معافی نہیں، کفارہ دیں، کفارہ ادا کر کے پھر معافی مانگ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔